بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ، آج ڈسکس کر رہے ہیں یونٹ 5 کا۔ یونٹ 5 جو ہمارا واٹر ہے، اس کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں امپیور چیز آف واٹرز۔ واٹ ڈو یو مین بائی امپیور چیز؟ امپیور چیز مین ایسی چیز جو کسی بھی لیکوڈ کے اندر، خاص کر کسی بھی لیکوڈ کے اندر سالوبل نہ ہو، یعنی اس کے اندر ایزیلی مکس اپ نہ ہو رہی ہو۔ جس طرح آپ اگر ایک گلاس میں پانی لیں اور اس میں ریت کے چھوٹے چھوٹے کنکر ڈال دیں، چھوٹے چھوٹے زراعت ڈال دیں، پلاسٹک کے زراعت ڈال دیں، لکڑ کے زراعت ڈال دیں، پلاسٹک ڈال دیں، اپنے کاغذ وغیرہ ڈال دیں، تو یہ پانی کے اندر کبھی بھی مکس اپ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے موسٹلی یا تو پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں ایٹ دا باٹم آف لیکوڈ، اٹ سیٹل ڈاؤن، یہ بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، اٹ فلوٹس آن دا سرفیس آف لیکوڈ، یا یہ لیکوڈ کی سرفیس پر کیا کرتے ہیں، فلوٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی مکس اپ نہیں ہوتے۔ ریت کبھی بھی پانی میں مکس اپ نہیں ہوتی۔ اسی طرح لکڑ، پلاسٹک یا کانچ کی بنی ہوئی چیزیں، یہ کبھی بھی لیکوڈ کے اندر مکس اپ نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزیں جو پانی کے اندر مکس اپ نہ ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں، امپیور چیز۔ تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا کیا ہے، امپیور چیز آف واٹر۔ ایک چیز ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو واٹر ہے، ہمارا پانی ہے، water is a universal solvent. Water is a universal solvent. کیا مطلب solvent؟ یعنی یہ 10% سبسٹانسز کو چھوڑ کر، 10% چیزوں کو چھوڑ کر، باقی 90% جو چیزیں ہیں یہ اپنے اندر کیا کر لیتے ہیں، ڈیزالو کر لیتے ہیں۔ واٹر از اے یونیورسل سالونٹ۔ کیا مطلب یونیورسل سالونٹ؟ یعنی یہ اپنے اندر، اس کے اندر جو بھی چیز مکس اپ کی جائے، اونلی 10% ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ مکس اپ نہیں کرتا، بلکہ 90% چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں، یہ اپنے اندر مکس اپ کر لیتے ہیں، یعنی سولوشن بنا دیتے ہیں۔ تو سولوشن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سولوشن کیسا بنتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سالوٹ پلس سالونٹ میک سولوشن۔ اس سے کیا بنتا ہے، سولوشن بن جاتا ہے۔ مثلا سالوٹ میں آپ لے لیتے ہیں شوگر، لے لیتے ہیں ہم شوگر، نہیں تو گلوکوز لے لیں، گلوکوز نہیں تو سالٹ لے لیں، نمک۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، سالونٹ لے لیتے ہیں واٹر۔ جب ہم کسی گلاس یا کسی برتن وغیرہ میں کیا کرتے ہیں، پانی سے بھرا ہو، یہ اگر اس کے اندر اگر آپ کیا ڈال دیں، چینی وغیرہ ڈال دیں، ایک دو چمچ کیا کر دیں، اس میں چینی وغیرہ کا ڈال دیں، تو اس کو تھوڑا بہت چمچ وغیرہ سے یا کسی چیز سے اسٹائر کریں، ہلائیں تھوڑا سا، تو کیا ہو جائے گی، چینی جو ہے یہ اس کے باٹم میں سیٹل نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہو جائے گی، چینی ہے، گلوکوز ہے، نمک وغیرہ ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ پانی کے اندر اپنے آپ کو مکس کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ پانی کے اندر چینی کو ڈال دیں، نمک کو ڈال دیں، گلوکوز وغیرہ کو ڈال دیں، اور اس کے اندر کسی چمچ وغیرہ سے، اسپون وغیرہ سے اچھی طرح اسٹائر کریں، تو 2 to 10 سیکنڈ یعنی 10 یا 12 سیکنڈ کے بعد وہ جو چینی یا نمک یا گلوکوز جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر صحیح طرح سے مکس ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نیکڈ آئی سے، جس طرح یہ میں مارکر کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح اگر آپ گلاس کو دیکھیں گے، ایف وی ہے کرسٹل گلاس، اگر ہمارے پاس جو گلاس ہے وہ کرسٹل ہے، یعنی کہ کانچ کا گلاس ہے، تو اس کے اندر اگر ہم غور دیکھیں گے تو ہمیں پانی تو نظر آئے گا، لیکن جو میٹیریل سالوٹ ہم نے اس کے اندر مکس کیا ہے، مثلا چینی مکس کی ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گی، گلوکوز مکس کی ہے وہ بھی مکس ہوا نظر نہیں آئے گا، انویزیبل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر سالٹ وغیرہ ہم نے کیا کیا، مکس کر دیا ہے، تو اس کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسا مکس اپ جس میں سالونٹ سلوٹ کے اندر مکس ہونے کے بعد نظر نہ آئے، اپنی آئیڈینٹی کو کھو دے، ہم نیکڈ آئی سے، عام آنکھ سے نہ بتا سکیں، ٹیسٹ کے علاوہ نہ بتا سکیں کہ اس پانی کے اندر ہم نے کیا مکس اپ کیے ہوئے ہے، تو ایسے بننے والی چیز کو، مکسر کو کیا کہا جاتا ہے، سولوشن کہا جاتا ہے۔ جب کسی سالون میں سلوٹ اس طرح مکس ہو، کہ مکس ہونے کے بعد سالون میں یعنی پانی میں مکس ہونے کے بعد وہ جو سالوٹ ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو کھو دے، ہم عام آنکھ سے، عام طریقے سے نہ بتا سکیں کہ اس پانی کے اندر کیا ہے، اس پانی کے اندر ہم نے کیا مکس کیا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو سولوشن کہا جاتا ہے۔ تو واٹر ہمارا کیا ہے کہ واٹر از اے یونیورسل سالونٹ۔
پانی اپنے اندر تقریباً 10% کے علاوہ 90% چیزوں کو اپنے اندر ڈیزالو کر لیتے ہیں، اپنے اندر مکس اپ کر لیتے ہیں. اس طرح مکس اپ کر لیتے ہیں کہ عام آبزرویشن سے، عام مشاہدے سے ہم ایزیلی نہیں بتا سکتے کہ اس کے اندر کون سی چیز مکس ہوئی ہے. تو یہ پانی کی سب سے اہم کریکٹرسٹکس ہے. لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، گھروں میں ربش وغیرہ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز ہم نے سبزی کو لایا، اس کو چھیلا، چھوٹا چھوٹا کیا، اس کے جو گند بچ کے کونے میں ڈال دیا، ہم نے ایک طرف کو رکھ دیا اور کسی وقت کیا کر دیا، اٹھا کر پھینک دیا. ٹھیک، یا کوئی اور چیز اس طرح لے آئیں، واشنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کپڑے، پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں. گھر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں، یوز لیس ہوتی ہیں. ہم اکثر اوقات کے وہ کرتے ہیں، اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں. گھر کا اگر نالا وغیرہ ہو، بارش ہو، تو وہ بارش کیا کرتی ہے، اس گند کو جو ہم نے پھینکا ہوتا ہے سڑک پر، سڑک کے کنارے، سڑک پر ارد گرد میں جن پھینکا ہوتا ہے، تو وہ بارش میں کیا ہو جاتا ہے، وہ ندی نالوں میں مکس ہو جاتا ہے. وہ ندی نالے میں مکس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بارش کا پانی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے کسی قریبی ندی میں شامل ہو جاتے ہیں، دریا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ دریا الٹیمیٹلی ان کو اٹھا کر سمندر وغیرہ میں لے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، یہ آ گئی امپیور چیز. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح یہ جو کسان وغیرہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے فصلوں میں جو جراثیم وغیرہ یا فصلوں کو نقصان دینے والی جو جڑی بوٹی ہوتی ہیں، یا مختلف قسم کے انسیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کیڑے حشرات وغیرہ، ان کے خاتمے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے پیسٹیسائڈز کا، ٹھیک ہے، جراثیم کش یا جو چیزیں مضر ہوتی ہیں ان کو نقصان، جیسا ٹڈی دل آج کل چلا ہوا ہے، تو ٹڈی دل کی خاتمے کے لیے پیسٹیسائڈز کا سپرے کیا جاتا ہے. تو یہ سپرے یا فرٹیلائزر کا استعمال کرتے ہیں. جو فصل ہے اس کو بمپر پرائز میں حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے کس کی استعمال کیا جاتا ہے، فرٹیلائزر وغیرہ کی استعمال کیا جاتا ہے. تو فرٹیلائزر کا زیادہ تر حصہ، یہ پیسٹیسائڈز کا، یعنی جو جراثیم کش ادویات وغیرہ ہیں، ان کا زیادہ تر حصہ کیا ہو جاتا ہے، یہ جو فصل کے نیچے زمین ہوتی ہے اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے ٹاپک پڑھے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی ہوتا ہے. تو یہ انڈر گراؤنڈ واٹر میں وہ یہ پیسٹیسائڈ، یہ جو جراثیم کش ادویات وغیرہ آ گئی، سپرے وغیرہ آ گئے، یا فرٹیلائزر وغیرہ آ گئے، تو یہ کیا یہ ساری کی ساری اس پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. وہ پانی کسی جگہ سے باہر نکلتا ہے، یا بارش اوپر سے ہوگی تو بارش کا پانی اس پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، تو وہی سارے کا سارا بھی کیا ہو جاتا ہے، کسی دریا وغیرہ میں، کسی ندی وغیرہ میں کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو پہلے سے موجود پانی اگر صاف ہو، تو یہ باہر جو ابھی کا پانی ہے، پیسٹیسائڈ ملا یا گندگی ملا پانی جو ہوتا ہے، مختلف مضر صحت چیزوں کو اپنے ساتھ کیری آن کر لیتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں، اور جو صاف پانی ہوتا ہے اس کو بھی کیا کر لیتے ہیں، امپیور کر لیتے ہیں، ناخالص، یعنی پھر وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ ہے ہمارا آج کا کیا چیز، یہ ٹاپک کہ امپیور چیزا واٹر. تو ابھی امپیور چیزا واٹر کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ امپیور چیزا واٹر میں کیا کیا ہیں. مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنی ہے کہ ہوم ویسٹرس ہیں، گھروں میں جو چیز نکال ہو جاتی ہے، پلاسٹک کے بیگ وغیرہ آ گئے، سبزی کے چھلکے وغیرہ آ گئے، پلاسٹک کی بنی ہوئی اور مختلف قسم کی چیزیں آ گئی. تو ان ساری چیزوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، اور بارش کا پانی یا عام کسی بھی ذرائع سے، یہ تیز ہوا سے بھی اڑ کر پانی وغیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پانی کو کیا کر دیتے ہیں، امپیور کر دیتے ہیں. تو کیا آ گیا جی واٹر، اس میں امپیور یا واٹر میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا آ گیا اپنا ٹاپک آ گیا، اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ گیا ہوم ویسٹس. ہوم ویسٹس وہ چیزیں جو قابل استعمال نہ ہوں، استعمال کے قابل نہ ہوں. تو ہوم ویسٹس میں لکھ لیتے ہیں. ہوم ویسٹس میں کیا ہے، people release sewage, gunmen. People release sewage into drains. Which carry it
which carry it to the river, ponds, stream or spring. ٹھیک ہے. گھروں سے کیا ہو جاتا ہے, سیویج وغیرہ, گند وغیرہ, ربش کو پھینک دیتے ہیں نالی وغیرہ میں, ڈرینز نالیاں جو اسے لے جاتی ہیں کہ کہاں پر یہ پانی جو ہے یا بارش کی صورت میں, تیز ہوا کی صورت میں, یا کسی انسان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, کسی پرندے وغیرہ کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, کسی جانور وغیرہ کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, تو یہ اس طرح وہاں سے پہنچ جاتے ہیں کسی دریا میں, پونڈز میں, سٹریم میں یا سپرنگ چشمے وغیرہ میں, اور اس کے پانی کو کیا کر دیتے ہیں, پولوٹ کر دیتے ہیں, گندا کر دیتے ہیں. سیویج فرام ہاؤسز کنٹین, جو چیزیں ہم گھروں میں سے پھینکتے ہیں یہ کس پر مشتمل ہوتی ہیں, اس میں فیٹس ہوتے ہیں, پھر ٹوائلٹ ویسٹس ہوتے ہیں, ٹیشو وغیرہ, ٹوائلٹ ویسٹس, اچھا جی, فوڈ پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں, بچا کھچا کھانا, فوڈ پارٹیکل آگے, ڈٹرجنٹ آگے, مختلف قسم کے ڈٹرجنٹ, EDC. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری کس میں آ گئی, ہوم ویسٹس میں آ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہم کیا کر دیتے ہیں, اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, سڑک پر آ گیا یا مختلف قسم کے ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں خود ہی, یا پھر کیا کر دیتے ہیں نالی وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں, اور ان کو تیز ہوا, پانی جانوروں کے ساتھ لگ گئے, کسی گاڑی وغیرہ کے ساتھ لگ گئے, تو اٹیچ ہو کر کسی نہ کسی ذریعے سے یہ دریا وغیرہ میں, پونڈز میں, سٹریم یا سپرنگ وغیرہ میں کیا ہو جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد دوسرا آ گیا انڈسٹریل ویسٹس, یہ 1 آ گیا, اور یہ کیا آ گیا, 2 آ گیا. انڈسٹریل ویسٹس, انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے, مختلف قسم کے لیدر بیگ بنائے جاتے ہیں, پیپسی کے باٹل وغیرہ آ گئی, جوس آ گئے, ڈراپلیٹ آ گئے, جو چیزیں کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں ان میں سے جو نکار ہو جاتی ہیں وہ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. ان چیزوں کو بنانے کے لیے, ان کی صفائی ستھرائی کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ پانی ان چیزوں سے دھول وغیرہ, گند وغیرہ, کیمیکل وغیرہ اتار دیتا ہے, لیکن کیا ہو جاتا ہے, وہ پھر فلو ہو کر صاف پانی میں کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتے ہیں. وہ پانی, اسی گندے پانی کو زمین جذب کر لیتی ہے, زمین کے اندر موجود جو صاف پانی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے, اس طرح وہ پانی بھی کیا ہو جاتا ہے, امپیور ہو جاتا ہے. انڈسٹریل ریلیز Industries releases a large number of toxic زہریلے, large number of toxic chemicals, زہریلی کیمیکل, toxic chemicals into rivers and canals. Into river and canals, smoke and toxic, smoke and toxic gases, toxic gases released from industries
from industries also cause rainwater to acidic water. ٹھیک ہے کہ یہ انڈسٹری میں سے نکلنے والا جو گند ہوتا ہے یا زہریلی گیسیں وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کی چمنی سے نکلتی ہیں، یہ بھی بارش کے پانی کو کیا کر دیتی ہیں، اس کو ایسیڈک واٹر بنا دیتی ہیں، تو زہریلا یا جو قابل استعمال ہو. انڈسٹریل ویسٹس آر کیمیکل. انڈسٹریل ویسٹس آر کیمیکل. Industrial wastes are chemical, can kill fish and other aquatic and other aquatic animal and plant. Animals and plant. ٹھیک ہے، یہ جو زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں، گیسز وغیرہ ہوتی ہیں، یا زہریلا پانی جو ہوتا ہے، یہ سمندر کے پانی میں کسی پونڈز وغیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر موجود آبی جانور جیسے مچھلیاں آ گئی، آبی پودے وغیرہ آ گئے، تو ان کو کیا کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی فرٹیلائزر. یہ جو کسان بھائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کھادیں وغیرہ. جس طرح میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا نا کسان کیسے استعمال کرتے ہیں، ان سے کیا کیا ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک واٹر پولوشن کی ایک بڑی وجہ ہے. فارمرز یوز فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ. Farmer use fertilizer and pesticide. In their crops. These chemical includes in water, water resources through rainwater. And cause water pollution. یہ وجہ آ گئی. This polluted water is not fit for
ڈرنکنگ فار ایکویٹک اینیملز فش وغیرہ مگرمچھ اور بہت سے اینیملز اینڈ پلانٹس. ٹھیک ہو کہ بھائی یہ جو لاسٹ والا ہے فارمر یوز فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ ان دیئر کراپس. فرٹیلائزر کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ تاکہ جو فصلیں وہ بمپر کوانٹٹی میں ان کو ملیں، لارج اماؤنٹ میں ملیں. تو کم وقت استعمال ہو فرٹیلائزر یعنی کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو ہماری فصلیں وغیرہ ہیں یہ تعداد میں زیادہ ہوں، ہمیں نمبر آف جو کوانٹٹی ہے اس کی زیادہ ملے. اور پیسٹیسائڈ وغیرہ کس لیے استعمال کی جاتے ہیں؟ اس پیسٹیسائڈ کا استعمال اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے فصل کے اندر جو جراثیم یعنی ایسی چیزیں جو فصلوں کو تباہ کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے آ گئے، ٹڈی دل آ گیا، اچھا مختلف قسم کی اور ایسے چھوٹے چھوٹے حشرات وغیرہ ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، ان کی جڑوں کو تباہ کرتے ہیں، اس کے پھلوں کو تباہ کرتے ہیں. تو ان سے بچاؤ کے لیے پیسٹیسائڈ کا ٹھیک ہے استعمال کیا جاتا ہے. پیسٹیسائڈ سپرے ہوتا ہے، جراثیم کش سپرے ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. فرٹیلائزر کا زیادہ لارج اماؤنٹ اور پیسٹیسائڈ کی لارج اماؤنٹ کیا ہو جاتی ہے فصلوں سے فصلوں کا استعمال ہونے کے بعد اس کا زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے، وہ جذب ہو جاتا ہے، ابزار ہو جاتا ہے کس میں؟ زمین کے نیچے کس میں؟ جی پانی میں. اور زمین کا یہ پانی کیا کر لیتا ہے؟ جو زمین کا اندرونی یعنی انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے، اس کو زہریلا کر دیتا ہے. اسی طرح بارش وغیرہ ہوتی ہے تو فصل پر موجود یہ پیسٹیسائڈ فرٹیلائزر وغیرہ اس کی تہ میں موجود کیا ہو جاتا ہے، اس کو بارش کا پانی ان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے. اور یہ بارش کا پانی پھر زیادہ مقدار میں شامل ہو جاتا ہے کسی پونڈز میں، ریور میں، دریا وغیرہ میں، اور پھر کیا کر دیتا ہے دریا پونڈز وغیرہ میں موجود مچھلیوں کو اور دوسرے جو آبی جانور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے آبی پودے وغیرہ ہیں، آبی یعنی ایکویٹک پلانٹس جو ہیں ان کو نقصان دے دیتے ہیں. یہ ان کے پینے کے لیے ان کے استعمال کے قابل کا نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے وہ کسی تعداد میں ان کی کلنگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں. تو بوائز آج یہ ہم نے پڑھا امپیکٹ چیز آف واٹر. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو ایک میرے خیال میں یا 2 ٹاپک رہ گئے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.